بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس عوان ایڈوکیٹ، اور آج 2 دن سے ایک ایشو چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، اور بہت زیادہ اس پہ ڈسکس ہو رہی ہے عام میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی۔ وہ یہ ہے جی کہ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے، جس میں ایک اسٹوڈنٹ لڑکی اور اسٹوڈنٹ لڑکا، جو دونوں کلاس فیلوز ہیں شاید جو بھی ہیں، وہ سر عام بوس و کنار کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کی جس پہ بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، یہاں دین اسلام کے اصول چلیں گے اور چلنے چاہیے، اور یہاں پہ کوئی بھی ایسا واقعہ یا ایسا جو ہے کام جو شریعت کے خلاف ہو یا مشرقی روایات کے خلاف ہو، اسے کنڈیم کرنا بھی ضروری ہے، اس کے خلاف بات کرنی بھی ضروری ہے، اور اسے بزور بازو روکنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری قوم جو ہے، ہماری نیشن، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہم اپنے آپ کو ماڈرن اور بہت کچھ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ماڈ اسکاٹ اپنے آپ کو ہم نے بنا لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر ہم لائن لینتھ سے باہر ہوں گے، اگر ہم غلط کام شروع کر دیں گے تو اس پہ قابل گرفت بھی ہے، وہ خلاف قانون حرکت بھی ہے۔ اس پہ تو فوری ایکشن ہونا چاہیے اور باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے، اس میں پولیس کیس بھی بنتا ہے، اس پہ باقاعدہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک کام تو بہت اچھا کیا کہ ان دونوں اسٹوڈنٹس کو جو یہ حرکت کر رہے تھے، جو گھٹیا حرکت کر رہے تھے، انہیں اپنی یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیا ہے۔ بہرحال ان کا یہ جو قدم ہے ایکسپیل کرنے کا، یہ تو بہت ہی سراہنے کی بات ہے، لیکن دوستو اس طرح ہرگز نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ اگر ہم نے اس طرح کی بیہودہ حرکتوں پہ بات کرنی ہے، اگر ہم نے روکنا ہے تو زبان سے بھی روکنا ہوگا اور بزور بازو بھی روکنا ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اداروں کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس طرح کی گھٹیا حرکتوں پہ فوری ایکشن ہونا چاہیے، اور تمام یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اور ہمارے اداروں کو جو چیک اینڈ بیلنس کا جو ہمارا میکنزم ہے اسے مزید اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی اونچی حرکتیں اور کس طرح کی ننگی حرکتیں شروع ہو چکی ہیں جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور یہاں میں ان بہن بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہرگز آپ دل تھوڑا نہ کریں، آپ ہرگز ڈسکریج نہ ہوں، چونکہ لاکھوں میں کروڑوں میں ایسے گندے انڈے چند لوگ ہوتے ہیں، 2 یا 3 ہوتے ہیں پورے ملک میں یا پورے شہر میں، جو کہ اچھے لوگوں کو بدنام کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، جنہیں اپنی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، جنہیں اپنے معاشرے کی عزت کا، جنہیں مذہب کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب سے بھی دور ہیں، جو بالکل روایات سے بھی دور ہیں، جو کلچر سے بھی دور ہیں، جنہیں کسی بھی اپنی عزت کا، نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے، نہ اپنی عزت کا خیال ہے، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں آ کے پبلک پلیس پہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان بہن بیٹیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کسی صورت بھی اس طرح کی باتیں دیکھ کے آپ بالکل ڈسکریج نہ ہوں، آپ اپنی تعلیم جاری رکھیں، آپ یونیورسٹی بھی جائیں، آپ کالج بھی جائیں، آپ کام کرنے والی جگہوں پہ بھی جائیں، چونکہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا تو ضرور کرتی ہے، لیکن باقی مچھلیاں اگر آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو بہرحال تمام والدین سے بھی یہی میری گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، جو ہمارے ملک میں ایسے جو کام ہو رہے ہیں، ان پہ بات بھی کریں، اور کوشش کریں کہ آپ دین اسلام کے سنہرے اصولوں پہ چلیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں۔ یہ ساری باتیں دوستو دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور ہم نے انسانیت کی بقا کی بات کرنی ہے، ہم نے ہمیشہ وہ بات کرنی ہے جس سے انسانیت کی بقا ہو، جس سے انسان برائیوں سے بچ جائے۔ جہاں پہ برائیوں سے ہمیں روکنے کی جو بھی بات ہمیں نظر آ رہی ہے اس پہ ہمیں بات بھی کرنی چاہیے، ہمیں وہ کام بھی کرنا چاہیے جہاں پہ برائیوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو بہرحال پورے معاشرے کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، پورے معاشرے کو اس وقت سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو حرکت ان 2 لڑکی اور لڑکے نے کی ہے، اس حرکت کی وجہ سے لڑکیاں، بچیاں یونیورسٹیوں کی، کالجز کی، یا تمام بچیاں ہماری جو جہاں پہ بھی کام کر رہی ہیں، ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں، وہ بدنام ہو رہی ہیں، اور اس طرح انہیں نقصان یہ ہے کہ ان کے لیے اچھے رشتے آنا بند ہو جائیں گے، لوگ پھر اس طرح کی بچیوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال پھر یہی بات کہوں گا کہ سارے لوگوں سے یہی گزارش ہے میری کہ آپ ایسے نسور کے خلاف حرکت میں آئیں، آپ ایسے لوگوں کو عقل کما کریں، آپ اس طرح کے لوگوں کو کنڈیم کریں اور انہیں روکیں،
اور ان کے خلاف بڑھ چڑھ کے آپ میدان میں آئیں اور آپ ان کو بزور بازو روکیں، چونکہ یہ ہماری سوسائٹی کی پریسٹیج کی بات ہے، ہماری عفت کی بات ہے، ہماری بیٹیوں کی عفت اور عزت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں دوستو، ہم نے اپنے دین کے مطابق اپنے پردے کو بھی یقینی بنانا ہے۔ ہم ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے لاء کالجز میں، ہماری تمام جگہوں پہ ظاہر ہے وہ مخلوط تعلیم ہے، ہم جو ہے نا جی کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کو ایجوکیشن اگر ہم اچھے طریقے سے چلیں تو اچھی بات بھی ہے۔ تو بہرحال اگر یونیورسٹیز الگ سے کی جائیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر خواتین کی یونیورسٹیاں کالج علیحدہ سے ہونے چاہیے اور مردوں کے لڑکوں کے علیحدہ سے ہونے چاہیے، چونکہ ابھی ضرورت سمر کی ہے کہ بے حیائی جس طریقے سے پھیل رہی ہے ہمارے ملک میں، تو اسے روکنے کے لیے ہمیں مزید اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا، قوانین بنانے ہوں گے نئے نئے، اور پرانے قوانین کو موڈیفائی کرنا ہوگا جہاں پہ ضرورت ہے، اور جتنے بھی قوانین ہیں ان پہ من عمل کرنا ہوگا۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے دین اسلام کے مطابق اپنے دین اسلام کے امبریلا کے نیچے ہی زندگی گزارنی ہے، اسی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، اس پہ ہم نے بھرپور طریقے سے بات کرنی ہے۔ اور ایسے برے لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں آ کے یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا کسی بھی پبلک پلیس پہ کرتے ہیں، تو ان کا ہاتھ ہمیں روکنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سارے دوست مل کے، بہن بھائی، انشاءاللہ پورے پاکستانی، ہم پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ ہم سارے مل کے انشاءاللہ اس طرح کی اوچھی حرکتوں کو روکیں گے انشاءاللہ، اور اپنی سوسائٹی کو ایسے گندے لوگوں سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔